میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربوں کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر تیسری بار پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسان انداز میں، من نبیوں کا۔ جیسے ہی پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں میں جب سے بول رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں جو حق کے ساتھ آئے؟ کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ جو خبر میں بندہ آیا ہے انہیں عجیب بات نہ کر رہا ہے، من ربو کا پوچھے تو بولے غوث اعظم کا دھوبی ہوں، ماں دینوں کا غوث اعظم کا دھوبی ہوں، من نبیوں کا غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اے اللہ، اب تو بتا مولا اس کے لیے کیا کرے؟ اگر جواب دیتا تو رحمت دیتے، نہیں دیتا تو عذاب دیتے۔ نہ یہ جواب دینے والوں میں سے، نہ انکار کرنے والوں میں سے، نیا ایک فارمولا پیش کرا۔ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے کہ میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی۔ دو ہی بندوں کی قبر میں جاتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلم مشرکوں کی قبر میں جانا ہی نہیں پڑتا، تو جلا کے راکھ کر دیتے نا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تین بندے، ایک کا نام ہے حنیف قریشی، دوسرے ہیں فاروق رضوی، اور تیسرے ہیں احمد نقشبندی۔ یہ تینوں ایک بندے کے بارے میں جو ذکر کر رہے ہیں کہ جو مر چکا تھا اور جو مرید تھا شیخ عبدالقادر جیلانی کا۔ جب فرشتوں نے سوال کیا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا، تیرے دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ جواب کیا دیتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو اس پر تذکرہ کرتے ہیں، یعنی فکر دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم لوگ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عقیدہ غلط ہے، اعمال نہیں ہے، گناہوں میں پھنسے رہتے ہو، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو، اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کچھ بھی نہیں ہے، تو نو پرابلم، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بس تم غوث پاک کے مرید بن جاؤ خلاص۔ کیونکہ بندہ باقاعدہ مثال دے رہے ہیں نا کہ ایک بندہ مر چکا، اس کو سوال معلوم نہیں ہے، فرشتوں کے سوال کے جوابات اس کو معلوم نہیں ہے، اتنا معلوم ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں بس۔ اور وہ جو بندہ ہے بس گیا خلاص، جب جواب دے دیں نا غوث پاک کا مرید، پھر کیا چاہیے؟ اوپر سے آواز آ گئی کہ اے فرشتوں، اگر وہ مجھ کو نہیں پہچانتا وہ میرے محبوب پہچانتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، آئیے ہم ان کی باتوں کو ذرا حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ آیا ان کی یہ باتیں کہاں تک صحیح ہیں اور کہاں تک درست ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث پیش کرتے ہیں، اور کسی بات کو رد کرنے کے لیے بفضلہ تعالی قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کتاب السنہ کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت براء ابن عازب ہیں، اس کے بارے میں حدیث اس طرح ہے کہ جب آدمی انتقال کر جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں، وَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، کہ دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس مردے کو بٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ اللَّهُ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ، اس سے پھر پوچھتے ہیں مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ، وہ مردہ جواب دیتا ہے
دین الاسلام فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ قال، وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ، کہ وہ جو آدمی بھیجے گئے تھے ہمارے درمیان میں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں فیقولان لہ وما یدریک، اے مردے تجھ کو ان تینوں سوالوں کے جوابات کیسے معلوم ہوئے؟ تو کہتا ہے فیقول قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت، کہ میں نے قرآن کریم پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی میں پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جائیں گے ان تینوں سوالات کے جوابات دینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو عوام کے ذہن میں یہ فکر دینا چاہیے کہ قبر کے سوالات جو ہیں اس کو حل کرنے کے لیے تم خود قرآن پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ جو 3 بڑے ہیں، میں ان کو بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشہور ہیں، بس ان کے اندر جو علم ہے وہ علم نافع نہیں ہے، کیونکہ جس بندے کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہوگا وہ اس طرح سے بکواس نہیں کرے گا، یہ سب فالتو گیری نہیں کرے گا، یہ سب بکواس بازی ہے۔ یہ قبر کے اندر جب آدمی مر کے پہنچتا ہے، دفن کرتے ہیں، تو وہاں پر فرشتے آتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے اور ان کے جوابات یہ ہیں، یہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اب جو بندہ دفن ہو چکا وہاں فرشتے سوال کر رہے ہیں اور مردہ بول رہا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ جو علماء بریلی ہیں کیا وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے کہ مردہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ مردہ بول رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں؟ کیسے پتا چلا؟ کیسے ثابت کریں گے اس کو؟ کیا قبر کے اندر CC کیمرہ لگا ہوا تھا یا آڈیو ریکارڈنگ فٹ کی تھی کہ فرشتے کیا سوال کر رہے ہیں اور غوث پاک کا مرید کیا جواب دے رہا ہے سننے کے لیے؟ تو ایسی جو باتیں بے بنیاد باتیں ہیں، اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اور قرآن حدیث سے دور کرنے کے لیے عوام کو، اور پیری مریدی کے چکر میں عوام کو پھنسانے کے لیے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ تینوں سوالات کے جوابات دے دیتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، اور جو بھیجے گئے تھے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا جو آدمی کافر تھا۔ تو یہ جو بندہ 3 جواب دیتا ہے تو جواب دینے کے بعد میں آواز آتا ہے آسمان سے، فینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوہ من الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے فرش بچھا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کی کھڑکی کھول دو، والبسوہ من الجنہ، اور اس کو جنتی لباس پہنا دو، اور فیاتیہ من روحہا وطیبہا، تو اس کھڑکی کی طرف سے جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی اور خوشبو آتا رہے گا، اور وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کے قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ جہاں تک اس کی آنکھ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا ذکر فرمایا کہ کافر بندے کے لیے اس کا جو روح ہے اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ پھر وہاں بھی آتا ہے وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور پوچھتے ہیں مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون ہے؟ فیقول، وہ جواب دیتا ہے کیا؟ ہا لا ادری، ہائے 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 مجھ کو معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ فیقولان لہ، پھر پوچھتے ہیں 2 فرشتے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھ کو علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے دل میں بھیجا گیا تھا؟ فیقول، وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہاں میں نہیں جانتا، مجھ کو معلوم نہیں۔ فینادی منادی من السماء ان کذب، تو آسمان سے ایک منادی پکارنے والا پکار کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ فافرشوہ من النار، تو اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دو، آگ کے بچھونے بچھا دو۔ والبسوہ من النار، اور اس کے آگ کا کپڑا پہنا دو۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے قبر کے اندر میں جہنم کی ایک کھڑکی کھول دو، آگ کی ایک کھڑکی کھول دو، اور اس کھڑکی کی طرف سے فیاتیہ من حرھا وسمومھا، اور وہاں سے گرم گرم ہوائیں اور دھوائیں آتی رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آگے حدیث چلتی ہے۔ تو اس حدیث کو پیش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے
کہ ایک بندہ جواب دیتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، اور نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بالمقابل جو کافر ہوتے ہیں، گناہگار، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں لا ادری. یہ دو جواب موجود ہیں. ایک تو ہے جو صحیح جواب ہے اور ایک دوسرا جواب جو ہے غلطی پر ہے. ایک سوال میں جنت ہے، دوسرے جواب میں، ایک سوال کے جوابات میں جنت ہے اور دوسرے سوالات کے جوابات میں جہنم ہے. اب یہ جو تیسرا بکھڑا کھڑا کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ احمد نقشبندی کہتے ہیں کہ کیسا بندہ ہے کہ یہ ہر بات میں کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں. یہ عجیب باتیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مرد حیدرآبادی تھا، نعوذ باللہ. سمجھ رہے ہیں یہ کیسے باتیں کرتا ہے کہ ہر سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں. تو احمد نقشبندی کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ کیسا بندہ ہے یہ، اگر جواب دیتا تو رحمت دیتے اور جواب نہیں دیتا تو عذاب دیتے. یہ تو نیا فارمولا پیش کر رہا ہے. یہ نیا فارمولا نہیں ہے. سوال جو کیا گیا ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر وہ کچھ الٹا بول رہا ہے تو اس نے غلط جواب دیا، وہ غلط جواب دیا نا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے. سوال کا ایک جواب ہے، ایک سوال کا ایک جواب رہتا ہے، صحیح جواب رہتا ہے. اگر کوئی آدمی الٹا بولے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں یہ صحیح جواب دیتا ہے چھوڑ دو اس کو؟ ایسا نہیں ہے. سوال کا جواب پراپر جواب رہتا ہے. اگر کوئی بندہ جواب میں کچھ دوسرا بولے اس کا مطلب اس کے جواب معلوم نہیں ہے. جب جواب معلوم نہیں تو پھر اس کے الگ سے پنشمنٹ ہے، وہ فیل ہے ایگزام میں. ایگزام میں جو سوالات دیے جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اس سوال کے جواب صحیح دیتا ہے تو پاس ہوتا ہے. اگر اس کے جواب میں کچھ الٹا لکھتا ہے اس کا مطلب اس کو معلوم نہیں ہے تو لہٰذا بندہ فیل ہوتا ہے. تو یہ کیسے عوام کو پٹی پڑھا رہے ہیں کہ وہ جواب دے رہے ہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. آخر میں کیا کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، فرشتوں وہ اگر مجھے نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم جانتا ہے. اب یہ جو رب کی بارگاہ سے حکم ہوا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی لال کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رب کے بارگاہ سے حکم ہوا کہ فرشتوں اگر مجھے نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو جانتا ہے؟ یعنی اللہ بھی کہتا ہے کہ غوث اعظم، نعوذ باللہ. اور حنیف قریشی بولتے ہیں کہ غوث الثقلین یعنی انسانوں اور جناتوں کے مددگار. یہ کیا ہے؟ یہ مفتی ہیں، یہ مفتی حنیف قریشی ہیں، یہ بیچارے مفتی ہیں. یہ غوث الثقلین، میرے غوث الثقلین کا دھوبی مر گیا. دیکھ رہے لہجہ، یہ عالم ہیں، مفتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ غوث الثقلین، نعوذ باللہ. تو اس طرح سے یہ بکواس کر رہے ہیں بیٹھ کے جس کا کوئی حقیقت نہیں ہے اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس طرح سے تم غوث اعظم مرید بن جاؤ تو تم بخش دی جاؤ گے، معاف کر دی جاؤ گے. وہ اللہ کو پہچانے نہ پہچانے، ہمارے محبوب جانتا ہے، اللہ کے محبوب یعنی غوث اعظم جانتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نعوذ باللہ. ان سے کوئی پوچھے کہ یہ قبر کے اندر جو تمام معاملات ہو رہے تھے، یہ جو معاملات ہونے والے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں. قرآن حدیث کے ذریعے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے. جنت کی آدمی ایسا جواب دے گا اور جہنمی آدمی ایسا جواب دے گا. لیکن انہوں نے اپنے منمانی اپنے طرف سے گڑھ کر ایک ایسا بات نکالے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بس تم غوث پاک کے مرید بن جاؤ تو تم بخش دی جاؤ گے. یہ سراسر دھوکہ ہے اور یہ سراسر غیر اسلامی تعلیمات ہے جو عوام کو دیا جا رہا ہے، خاص کر علماء بریلی کی جانب سے. حنیف قریشی ہیں، فاروق رضوی ہیں. بہرحال حنیف قریشی تو کچھ پڑھے لکھے ہیں اور احمد نقشبندی کچھ پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے بیچ میں ایف رضوی، یہ بہرحال انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، بہرحال ایسی ڈینگی ہانکتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا تعلیمات ہے کہ عوام کو اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں. عوام کو بجائے قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی تلقین کرنے کی بجائے، حدیث پڑھنے کی تلقین کرنے کی بجائے یہ باقاعدہ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو عوام کے ذہن سے علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے ختم کر دے رہے ہیں، اور علم سیکھنے سکھانے کا اور عقیدے کی اصلاح کرنے کا اور اپنے اندر میں اعمال کرنے کا جذبہ، نیک کام کرنے کا جذبہ ختم کر کے اس طرح سے باقاعدہ پیری مریدی اور اس طرح کے سلسلوں میں جڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو سراسر غلط ہے اور غیر شرعی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے علماء سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کو ان کے چکر سے اور ان کے دھوکے سے، ان کے فریب سے، ان کی چال بازی سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.